الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کے اندر 6 شرائط پائی جائیں۔ تو وہ 6 شرائط کون سی ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو، نمبر 2 یہ نصاب نامی ہو، نمبر 3 نصاب اس کے قبضے میں ہو، نمبر 4 نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، نمبر 5 نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب ہی باقی نہ رہے، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر سال گزر جائے۔ تو یہ 6 شرائط جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور ادائیگی اس پر زکوٰۃ کی ضروری ہوگی۔ تو اب ان کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو۔ تو نصاب کیا ہے؟ نصاب سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی مالیت کی رقم موجود ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب کا مالک کہلاتا ہے، صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی شخص کے پاس صرف سونا ہے، صرف چاندی ہے، تو اس صورت میں جو ابھی ان کی مقدار بیان کی گئی ہے اس وزن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر صرف سونا ہے تو جب تک وہ 7.5 تولہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور وہ 7 تولہ کی اس کی مقدار ہے تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کہ اب قیمت کا اعتبار نہیں ہے، وزن کا اعتبار ہے۔ ویسے اگر قیمت دیکھی جائے تو آج 2 لاکھ روپے سے زائد پر تولہ ہے اور 14 لاکھ روپے یہ بنتے ہیں، لیکن یہاں قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں وزن کا اعتبار ہوگا۔ جب تک یہ وزن 7.5 تولہ پورا نہ ہوگا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاندی کا بھی حکم ہے کہ اگر صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ اس کے پاس کیش اماؤنٹ وغیرہ نقد رقم وغیرہ موجود ہے، تو اس صورت میں بھی جب تک یہ 52.5 تولہ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو، صرف سونا ہے، اور صرف چاندی ہو تو جب تک 52.5 تولہ نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر دونوں میں سے کچھ پایا جا رہا ہے، نہ سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، تو اب اس صورت میں دونوں کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اب وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت مل کر جو ادنیٰ نصاب یعنی جو چاندی کا نصاب ہے اس کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی آج کے اعتبار سے جو 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت ہے، وہ تقریباً 1,28,000 سے 1,32,000 کے درمیان اوپر نیچے ہوتی ہے اور چل رہی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو دیکھیں نہ سونے کا نصاب مکمل ہے نہ چاندی کا نصاب مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ اب اگر دونوں کو ہم ملائیں تو آپ دیکھیے سونا 1 تولہ وہی 2 لاکھ سے زائد کا ہے، اور چاندی بھی اس کے ساتھ ملایا جو تقریباً 2,500 2,400 اور 2,550 کے درمیان فی تولہ اس کا حساب چل رہا ہے۔ تو دونوں کو اگر ہم نے ملایا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہو گیا معاملہ۔ تو جب زائد ہوا تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف سونا ہو تو جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہے، صرف چاندی ہو تو جب تک 52.5 تولہ نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہے، دونوں ہوں تو اب دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ جو چاندی کے 52.5 تولہ کی مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت ہے، اس سے زائد ہے یا اس کے برابر ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یوں ہی اگر اس کے ساتھ مال تجارت ہے یا سونے کے ساتھ کچھ رقم موجود ہے، چاندی کے ساتھ کچھ رقم موجود ہے، تو اب بھی یہ حکم ہے کہ اب دونوں کو ملا کر وہی حساب کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے یا نہیں ہے۔ اگر برابر یا اس سے زائد ہو تو اب زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ دوسری چیز جو شرط تھی دوسری وہ یہ تھی کہ یہ نصاب مالی ہو، نامی ہو۔ تو نصاب نامی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نامی کا مطلب یہ کہ بڑھنے والا ہو۔ مثلاً مال تجارت جیسے ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس کو آگے بیچتے ہیں تو اسی لیے بیچتے ہیں تاکہ ہمارا مال بڑھے، تو وہ پھر مال نامی کہلایا۔ اسی طرح افزائش نسل کے لیے جانور رکھے ہوتے ہیں جو چرائی کے جانور، تو ان سے بھی نسل بڑھانا مقصود ہوتی ہے، وہ بھی مال نامی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ایک ہوتی ہے جو خلقتاً ہی یعنی پیدائشی طور پر اور تخلیقی طور پر ہی نامی ہے، جیسا سونا چاندی وغیرہ، تو یہ نامی ہونے سے مراد ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو۔ تیسری شرط تھی کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صاحب نصاب تو ہے لیکن نصاب اس کے قبضے میں نہیں ہے، مثلاً اس نے اپنا سونا یا اپنا چاندی یا اپنی جو پیسے ہیں وہ کسی کو بطور گروی رکھوائے ہوئے ہیں،
تو اب اس صورت میں وہ صاحب نصاب تو ہے، لیکن نصاب چونکہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس بطور گروی بطور رہن رکھا ہوا ہے، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے، جو چوتھی شرط تھی وہ یہ تھی کہ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ تو حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں عموماً جن کی انسانی زندگی کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، کتابیں اور دیگر جو اشیاء، مثلاً جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کے پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے کام وغیرہ کے اوزار، یہ ساری کی ساری ضروریات زندگی میں داخل ہوں، تو یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کے علاوہ جو مال ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پانچویں شرط تھی کہ نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو کہ اگر اس قرض کو لوگ اس سے مطالبہ کرتے ہوں قرض کا، اور اس قرض کو اگر ہم منہا کریں، جدا کریں، تو اب یہ صاحب نصاب نہ رہے، تو قرض اس کے اوپر اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر قرض تو ہے، صاحب نصاب ہے اور قرض بھی ہے، لیکن اگر آپ قرض کو نکالیں گے پھر بھی نصاب باقی رہے گا، یہ صاحب نصاب رہے گا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اور یہ مانع زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی اور مقام پر بیان کی جائے گی۔ آخری شرط یہ تھی کہ اس نصاب پر سال گزر جائے، تو سال گزرنا یہ ضروری ہے۔ اگر سال نہیں گزرے گا تو اس سے پہلے ایڈوانس میں اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے دے تو سکتا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے دینا۔ سال جب مکمل ہوگا تو اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہاں ایک وضاحت یہ سمجھ لیجئے کہ سال گزرنے سے کیا مراد ہے، اس پہ کس چیز کا اعتبار ہے۔ تو سال میں اسلامی تاریخ کا اعتبار یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور انگریزی تاریخ کا اعتبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے متعین کیا ہوتا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے کوئی دن، کسی نے ایک رمضان المبارک کو مقرر اور متعین کیا ہوا ہے، اس دن میں صاحب نصاب ہوا اور اسی دن وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو جس دن سال مکمل ہوتا ہے اسی دن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے تاخیر کرنا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کا نصاب کا سال کس دن مکمل ہو رہا ہے، ان کو دن معلوم نہیں ہوتا، تو یہ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ دن متعین ہو۔ اب اگر انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا انہیں پتہ نہیں، تو اب وہ غالب گمان کرے، سوچ بچار کرے، سوچے کہ میں کس دن صاحب نصاب بنایا تھا، کس دن میرے پاس مال آیا تھا، جس طرف اس کا گمان جائے اسی کو اپنا پھر زکوٰۃ کا سال شمار کرتے ہوئے اسی کے اعتبار سے ہر سال وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ یہاں علماء نے ایک اور چیز یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو بالکل کسی طرف بھی گمان نہیں جا رہا کہ کب اس کے پاس بالکل یاد نہیں آ رہا، تو اب ایسے شخص کے لیے ایک ہیلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا مال اپنے کسی بیٹے، اپنے کسی عزیز کو ہبہ کر دے، بطور تحفہ اس کے قبضے میں دے دے، اور یہ 0% پہ آ جائے، یعنی بالکل خالی ہو جائے، پھر وہ اس سے واپس لے لے، اسے واپس کر دے اپنی مرضی سے۔ تو جب یہ واپس کرے گا تو اس وقت یہ صاحب نصاب ہوگا، اس دن سے پھر اس کا سال شروع ہو جائے گا اور آئندہ اسی دن کے اعتبار سے سال بسال وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ تو یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے عموماً سوال بھی اس طرح سے آتے ہیں، تو ان کو اگر ہم یاد رکھ لیں ان 6 چیزوں کو، تو بہت سارے مسائل میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔